السلام علیکم دوستوں، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر، جہاں ہم تاریخ کے ان حیرت انگیز کہانیوں کو آپ تک پہنچاتے ہیں جن کے بارے میں شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو۔ آج ہم بات کریں گے تاریخ کے ان عظیم گلیڈیٹرز میں سے ایک کے بارے میں جو نہ صرف اپنی بہادری کے لیے مشہور تھا بلکہ جس نے تاریخ میں اپنا نام ہمیشہ کے لیے درج کروا لیا۔ دوستوں، آج ہم آپ کو سنائیں گے روم کے سب سے طاقتور گلیڈیٹر اسپارٹکس کی کہانی، جو ایک غلام سے ایک جنگجو اور پھر ایک انقلابی لیڈر بن گیا۔ ہم اس کی زندگی، اس کے مشہور معرکوں اور ان حقائق پر بات کریں گے جنہوں نے اسے تاریخ کا لازوال کردار بنایا۔ اسپارٹکس کی پیدائش تھریشیا، آج کے بلغاریہ میں ہوئی تھی۔ وہ ایک عام کسان کے بیٹے کے طور پر پیدا ہوا تھا، لیکن اس کے اندر بچپن ہی سے طاقت اور بہادری کا عنصر تھا۔ جوانی میں وہ تھریشیا کی فوج میں شامل ہوا، جہاں اس نے جنگی تربیت حاصل کی، لیکن قسمت نے ایک دن اس کے ساتھ دھوکہ کیا اور وہ رومن فوج کے ہاتھوں قیدی بنا لیا گیا۔ اسپارٹکس کو غلام بنا کر روم میں فروخت کر دیا گیا اور بعد میں اسے گلیڈیٹر اسکول بھیج دیا گیا، جہاں انسانوں کو ایک دوسرے کے خلاف موت کی جنگ لڑنے کے لیے تربیت دی جاتی تھی۔ گلیڈیٹرز کی زندگی انتہائی مشکل ہوتی تھی۔ انہیں روزانہ جنگ کی تربیت دی جاتی، انہیں بھوکا رکھا جاتا اور ان کے ساتھ غلاموں کی طرح سلوک کیا جاتا۔ لیکن اسپارٹکس ان سب سے مختلف تھا۔ وہ صرف طاقتور نہیں بلکہ وہ ایک ذہین جنگجو بھی تھا۔ اس کی پہلی لڑائی کولوسیم کے میدان میں ہوئی، جہاں ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں اسے ایک اور گلیڈیٹر کے خلاف کھڑا کیا گیا۔ اسپارٹکس نے اپنی مہارت، تیزی اور طاقت کا استعمال کر کے نہ صرف اس لڑائی کو جیتا بلکہ پورے مجمع کو حیران کر دیا۔ اس کے بعد وہ کولوسیم کا سب سے مشہور گلیڈیٹر بن گیا۔ اسپارٹکس کی سب سے شدید لڑائی کولوسیم کے میدان میں اس وقت ہوئی جب اسے ایک ساتھ 3 گلیڈیٹرز کے خلاف لڑنے کے لیے کھڑا کر دیا گیا۔ روم کے حکمران چاہتے تھے کہ اسپارٹکس کو شکست دے کر عبرت کا نشان بنایا جائے، لیکن اسپارٹکس نے اپنی بہادری اور جنگی حکمت عملی سے ان تینوں کو شکست دی۔ کہا جاتا ہے کہ اس لڑائی کے دوران اسپارٹکس نے اپنی طاقت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ ہجوم اس کے نام کے نعرے لگانے لگا۔ اس دن کے بعد وہ صرف ایک گلیڈیٹر نہیں بلکہ روم کے عوام کا ہیرو بن گیا تھا۔ دوستوں، اسپارٹکس صرف ایک گلیڈیٹر نہیں تھا، وہ ایک آزاد روح بھی تھا جو غلامی کے خلاف کھڑا ہوا۔ 73 قبل از مسیح میں اس نے گلیڈیٹرز اور دیگر غلاموں کے ساتھ مل کر روم کے خلاف بغاوت کی۔ اسپارٹکس نے اپنے ذہن اور طاقت کے بلبوتے پر ایک بڑی فوج بنائی جو مکمل طور پر غلاموں پر مشتمل تھی۔ اس نے کئی جنگوں میں روم کی طاقتور فوجوں کو شکست دی۔ اس کی سب سے بڑی فتح اس وقت ہوئی جب اس نے روم کی ایک منظم فوج کو شکست دی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اس جنگ میں اپنی ذہانت اور حکمت عملی سے نہ صرف فتح حاصل کی بلکہ اپنی فوج کا حوصلہ بھی بلند کیا۔ اسپارٹکس نے اپنی جنگوں میں صرف ہتھیاروں پر نہیں بلکہ حکمت عملی پر بھی انحصار کیا۔ اس نے غلاموں کو منظم کر کے ایک بڑی فوج میں تبدیل کیا جو اس وقت کی تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسپارٹکس نے اپنی کسی بھی لڑائی میں کبھی پیٹھ نہیں دکھائی۔ وہ نہ صرف ایک جنگجو بلکہ ایک قائد تھا جس نے لوگوں کے دلوں میں امید پیدا کی۔ اسپارٹکس کی آخری لڑائی 71 قبل از مسیح میں ہوئی، جسے جنگ سیلینیریا کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں اسپارٹکس اور اس کی فوج نے آخری دم تک لڑائی کی۔ کہا جاتا ہے کہ اسپارٹکس میدان جنگ میں مارا گیا لیکن اس کا جسم کبھی نہیں ملا۔ اسپارٹکس کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت اور حوصلے سے بڑی مشکل کو شکست دی جا سکتی ہے۔ وہ ایک ایسا انسان تھا جس نے غلامی کے خلاف آواز اٹھائی اور آزادی کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔